یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر قدم حساب سے اٹھایا جاتا ہے، ہر سرسراہٹ معنی رکھتی ہے اور ہر لمحہ زندگی اور موت کے بیچ فرق طے کرتا ہے۔ یہاں شہر کے شور میں ایک چھوٹی سی خفیہ بیس میں کچھ روشنیوں کے نیچے ایک آدمی اپنے مشن کی تیاری کر رہا تھا۔ ریزہ ریزہ نقشے، مبہم نوٹس اور چند خفیہ پیغامات اس کے سامنے پڑے تھے۔ یہ معلومات دشمن کی آنکھ تک پہنچنے سے پہلے اسے اکٹھی کرنی تھی۔ یہ بیس خاموش مگر خبردار، ہر آواز، ہر حرکت اور ہر شخص پر نظر رکھتی تھی۔ اور وہاں اس بیس کے اندر ریحان بیٹھا تھا، اکیلا، ہوشیار اور ہر ممکن خطرے کے لیے تیار۔ اس کا اگلا قدم اس کی زندگی اور مشن کے درمیان کا فاصلہ طے کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلطی بھی اسے مہلک ثابت کر سکتی ہے، اور ہر چھوٹی حرکت کو دشمن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ رات صرف اندھیرا نہیں لائی تھی، یہ ایک نیا امتحان، ایک نیا چیلنج اور ایک نئی کہانی کی ابتدا تھی۔ ریحان نے اپنے چھوٹے سے کمرے کے میز پر وہ تمام کاغذات پھیلائے جو اس کے پاس آئے تھے، نقشے، چند مبہم نوٹس اور ایک روایتی پیغام جس میں کچھ اشارے چھپے تھے، مگر سب باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایک سیٹلائٹ، دشمن کی آنکھ اور اس کے نیچے چھپا ہوا راز۔ اس نے خاموشی سے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر سوچ پختہ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ختم، صرف منصوبہ باقی۔ ریحان جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کا مطلب تھا کہ وہ نمود و نمائش سے دور رہے، اپنے آپ کو چھپائے رکھے اور ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھائے۔ اس نے 3 اصول بنائے۔ پہلا اصول، روپ بدلنا۔ اس نے اپنے بیگ میں عام کپڑے رکھے اور وہ چھوٹی چھوٹی اشیاء جو کسی عام انسان کے بیگ میں پائی جاتی ہیں، مگر اس کے دل میں ایک الگ پلان تھا۔ وہ باہر نکلے گا تو محض ایک عام آدمی ہوگا، وہ سڑک کے شور میں گل جائے گا، وہ نظر میں نہ آئے گا۔ دوسرا اصول، رابطہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اندرونی نوٹس مرتب کر رہا تھا، کن جگہوں سے معلومات آ سکتی ہیں، کن لوگوں کی زبان سادہ ہے مگر معنی گہرا، کس لمحے کس دروازے کے پیچھے سے راز نکل سکتا ہے۔ مگر سب کچھ الفاظ میں نہیں لکھا گیا، یہ سب اس کی آنکھ میں تھا، اس کے دل میں تھا۔ تیسرا اصول، وقت کا احترام۔ ہر پل قیمتی تھا، ہر لمحے میں خطرہ چھپا تھا، مگر ریحان جانتا تھا کہ جلد بازی موت کا راستہ کھول دیتی ہے اور صبر دشمن کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ پلان تیار کر رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس میں چھپی حکمت، خاموشی اور تھوڑی سی بے رحمی بھی شامل تھی۔ سیٹلائٹ کی خبر وہیں شروع اور ختم نہیں کرتی تھی، یہ ایک سلسلے کی کڑی تھی۔ معلومات اکٹھی کرنا، شواہد حاصل کرنا اور پھر وقتی طور پر سب کچھ دبا دینا تاکہ دشمن بے خبر رہے۔ رات کافی گہری تھی جب ریحان نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ وہ اصل خود کو ایک طرف رکھ کر نیا چہرہ اپنانے لگا۔ اس کا چلن بدل گیا،
اس کی باتوں میں وہ مٹھاس آ گئی جو بازار کے عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کسی شور شرابے میں کھو گیا، بس اسٹیشن کی روشنیوں کے نیچے، دکانوں کے درمیان اور لوگوں کے بیچ۔ ہر جگہ اس نے چھوٹی سی نگاہ رکھی۔ کون دیر تک کھڑا رہتا ہے، کس کے ہاتھ میں عام سی تھیلی ہوتی ہے، مگر اس میں چھپی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کس کی آواز میں جھنجھلاہٹ آتی ہے جو کچھ چھپا کر رکھتی ہے۔ اس نے ایک دور درخت کے نیچے بیٹھ کر چائے پی، جیسے کوئی عام شام گزار رہا ہو۔ اسی عام گفتگو میں اس نے سنبھال کر کچھ الفاظ رکھے جو اس کے لیے معلومات کا دروازہ کھول سکتے تھے، مگر وہ لب کھولتا نہیں تھا، صرف سنتا، نوٹ کرتا اور ایک ایک لمحے کو اپنے اندر قید کر لیتا تھا۔ جب وہ واپس اپنی ہائیڈ آؤٹ کی طرف آیا، ابھی کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ دروازے کے نیچے ایک کاغذ موصول ہوا۔ اسے دیکھ کر ریحان کا وجود سنسنے لگا۔ کاغذ پر 2 لفظ تھے، مگر دونوں لفظ ایک طوفان برپا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں۔ وہ لمحہ ہوا کا رخ بدل گیا۔ یہ کوئی بے ترتیب خط نہیں تھا، یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ کوئی قریب ہے، کوئی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے آنے کا وقت فوراً ہے۔ ریحان نے فوراً احساس کیا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہی وہ سہولت کار جو کبھی براہ راست نہیں آتے، بس اشاروں میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اس کی زندگی کا بوجھ ایک چھوٹے سے لفظ میں سمو دیا تھا۔ لیکن ریحان نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خوف دشمن کی چیز ہے اور منصوبہ بندی اس کا سب سے بڑا مضبوط ہتھیار۔ اس نے جیب میں وہ چھوٹی سی ڈیوائس رکھی، کاغذات لپیٹے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستگی سے کھولا۔ باہر کی گلی میں روشنی کم مگر شور موجود تھا۔ 2 منٹ، یہ اس کے لیے تھا کہ وہ غائب ہو جائے، مگر ساتھ ہی یہ ایک آزمائش بھی تھی۔ کیا وہ اپنے مشن کی طرح خاموش رہ کر دشمن کی آنکھوں سے بچ سکتا ہے؟ اس نے ایک تیز مگر معمولی رفتار اختیار کی۔ لوگوں کے درمیان مل کر اس نے ایک دوسری راہ لی، ایک سڑک جسے کم لوگ استعمال کرتے تھے۔ اسے پتا تھا کہ پیچھا ہو رہا ہے، پتا تھا کہ کوئی قدم اس کے پیچھے ہے، مگر اس نے اپنی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ 2 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک سایہ اس کے پیچھے سے گزرا، ایک گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا انسان۔ ریحان نے اپنے چہرے کا تاثر عام رکھا اور رفتار بھی معمولی رکھ دی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ہاتھ ہلائے گا تو وہ پہچان لیا جائے گا، اگر وہ بولے گا تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ وہ خاموشی میں اپنے خاص رستے پر چلتا رہا، ایک تیرتی ہوئی شے کی طرح جو کسی کی نظر سے بچنے کے لیے ہوا میں گل جاتی ہے۔ جب وہ ایک چھوٹے سے ریگزار پارک کے قریب پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ پیچھا تھم گیا۔ وہ ایک سائے کے نیچے رک گیا اور چھپتے ہوئے کاغذات کا بغور جائزہ لیا۔ دل ہاتھوں سے تیز دھڑک رہا تھا، مگر چہرہ بے خوف رہنے کی عادت میں تھا۔ کاغذات میں ایک اور پیغام تھا، مختصر مگر واضح: صبر کرو، کل رات۔ یہ اشارہ بتا رہا تھا کہ یہ محض ابتدائی دھکا تھا، حقیقت کا بڑا حصہ ابھی آنا باقی تھا۔ ریحان نے دانت پیسے
اور خود سے کہا، تم نے انتخاب کیا ہے، یہ راستہ واپس نہیں لوٹتا۔ اس نے کاغذات کو محفوظ جگہ پر چھپا دیا، اپنے کپڑے ایک معمولی جونکے سے سیدھے کیے اور پھر دوبارہ شہر کے ہجوم میں گل گیا، ایک عام انسان کی طرح جو شاید کبھی بھی ان رازوں سے جڑا نہ ہو۔ رات گزر چکی تھی مگر ریحان کی آنکھیں سو نہیں رہی۔ اس نے اپنے ذہن میں دوبارہ پلان کا خاکہ کھینچا۔ سیٹلائٹ کی کنجی کہاں چھپی ہو سکتی ہے؟ کس محکمے کے ریکارڈ اس سے جڑے ہو سکتے ہیں؟ اور کس طرح ایک معمولی نقب لگانے سے پورا پردہ ہٹا سکتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگلا قدم بڑا ہوگا، خطرناک بھی مگر ناگزیر بھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے، خاموشی، روح بدلنا اور وقت کا صحیح استعمال۔ وہ رات بہت سخت تھی، ہوا میں نمی تھی، زمین ٹھنڈی اور فضا میں ایک انجانا سا خوف۔ ریحان شہر کے مضافات میں ایک پرانی عمارت کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر گرد تھی، کپڑوں پر مٹی تھی اور آنکھوں میں جاگتی ہوئی راتوں کی تھکن، مگر ذہن ابھی بھی بیدار تھا، ہوشیار اور مکمل توجہ میں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ہائیڈ آؤٹ اب محفوظ نہیں رہا۔ دشمن کو خبر لگ چکی تھی کہ کسی نے ان کی زمین پر قدم رکھا ہے۔ جگہ جگہ نگرانی کے آلات، چوکیاں اور مشتبہ گشت بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ رات اس نے ایک مقام پر نہیں گزاری، کبھی کسی ٹوٹے ویران ڈھانچے کے پیچھے، کبھی کسی زیر تعمیر عمارت کے سائے میں، اور کبھی کھلے میدان میں جھاڑیوں کے درمیان۔ ہر بار جب کوئی گاڑی قریب سے گزرتی، وہ سانس روک لیتا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ یوں لگتا جیسے اندھیرا بھی اسے سن لے گا۔ اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ بجلی، نہ روشنی، نہ پناہ، صرف ایک بیگ، ایک چھوٹی ڈیوائس اور وہ چٹھی جس پر لکھا تھا، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، غائب ہو جاؤ۔ ریحان نے وہ چٹھی دوبارہ مٹھی میں دبائی اور دھیرے سے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی چاندنی جیسے اس کے چہرے پر لرزنے لگی۔ وہ جانتا تھا یہ مشن اب عام نہیں رہا، یہ اب صرف اطلاع لینے کا نہیں، خود کو زندہ رکھنے کا امتحان بن چکا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ ریحان نے خاموشی سے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اندھیرے میں ایک نئی سمت کی طرف بڑھ گیا۔ شاید کسی اگلی صبح زمین ایک نئی کہانی سنائے گی، لیکن آج کی رات ریحان اور زمین دونوں خاموش رہنے والے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ تب تک خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔